السلام علیکم، میں ہوں عدنان جواد۔ آج صبح پرویز مشرف کا دبئی میں انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی برائیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کتنے بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ حکمران، وہ وزراء، وہ تاجر، وہ صحافی یا وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں لیکن قبر کے اندر تک ابھی نہیں پہنچتے، اور عوام ان کے مظالم گن گن کر بیان کرتے ہوئے انہیں ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پرویز مشرف کی ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے پرویز مشرف کے ظلم و ستم کی داستان رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پرویز مشرف نے کس قدر اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ آپ کارگل کی مثال لے لیجئے، جب پاکستان انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ انڈیا کا جو کشمیر کی طرف راستہ جاتا ہے اس کی مین لائن کو پاکستان کاٹ چکا تھا، لیکن پرویز مشرف نے آرمی چیف ہوتے ہوئے مداخلت کی اور وہاں پر جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ تاریخ کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جمہوریت کے اوپر جس طرح پرویز مشرف نے شب خون مارا اور جمہوریت کو نقصان پہنچا کر ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا، یہ الگ ایک داستان ہے۔ سب سے بڑھ کر پرویز مشرف نے جس طرح ایک امریکی حکم پر اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، پوری پاکستانی قوم کو جھکاتے ہوئے، امریکہ کو افغانستان پر حملے کے لیے صرف اپنے اڈے ہی نہیں دیے، صرف پاکستان کے ہوائی اڈے ہی نہیں دیے بلکہ پاکستان کے زمینی راستے بھی فراہم کیے۔ پھر امریکہ نے اور نیٹو نے جس طرح کا افغانستان میں ظلم و ستم کیا، آج 22-23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی اس ظلم و ستم کے نشانات افغانستان میں موجود ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد انسانیت کو وہاں پر مارا گیا، نہ جانے کتنا نقصان ہوا، شاید حساب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی سرحدوں پر جو شمالی سرحدیں ہیں، پاکستان کی جو شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں پر امریکہ کے کہنے پر جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے گئے، پاکستان کے اندر امریکہ کے کہنے پر پاکستان 70 سے 80 ہزار پاکستانیوں کا جو خون بہا، وہ الگ داستان ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے ہی کہنے پر اسلام کے نام لیواؤں پر جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے اندر جو ظلم و ستم کیا گیا، جو فاسفورس بم مارے گئے، وہ فاسفورس بم کہ اگر وہ لوہے پر وہ بم برسائے جائیں تو لوہا پگھل جائے، دیواروں پر برسائے جائیں تو دیواریں پگھل جائیں، وہ انسانوں پر برسائے گئے۔ اور جو مشرف نے جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے اندر ظلم و ستم کی داستان رقم کی، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پھر اس کے بعد آئین کو توڑا، ججوں کے خلاف نہ جانے کیا کیا کچھ آرڈر دیے، ایک لمبی طویل مشرف کی ظلم و ستم کی داستان ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چند ہزار ڈالر کے عوض امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 600 پاکستانیوں کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے حوالے کیا۔ اور ظلم پہ ظلم یہ دیکھیں کہ مشرف نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی امریکہ کے حوالے کیا، کیونکہ وہ مجاہد کا بچہ تھا اور اس کو بڑے ہو کر مجاہد ہی بننا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا۔ تو پاکستانی قوم جو آج پرویز مشرف کے انتقال پر ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مجھے بڑا عجیب نہیں لگ رہا، کیونکہ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی جس کے اندر کچھ نوجوان تو فرعون کے مجسمے کے سامنے، فرعون کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر فرعون کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب کوئی فرعون کے لیے دعائیں کر سکتا ہے تو مشرف کے لیے کرنا یقیناً حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے مکے لہرا کر اپنی قوم کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر
بم برسانے والے، اکبر بگٹی جیسے سیاستدان کو غار کے اندر، پہاڑ کے غار کے اندر زندہ دفن کر دینے والے، مکے لہرا لہرا کر اپنی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج ان کا تکبر اور غرور ختم ہو چکا ہے۔ ایسے حکمرانوں کو، ایسے سیاستدانوں کو، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس آج طاقت ہے اور اس طاقت کے غرور کے اندر وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ پرویز مشرف کو دیکھیں، کیونکہ طاقت، عہدے اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ تو یہ پرویز مشرف کی چند مختصر سے واقعات، چند مختصر سے مظالم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر ان کی تفصیلات میں آپ جانا شروع کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اپنے وقت کا جابر، اپنے وقت کا فرعون، اپنے وقت کا طاقت کے نشے میں چور حکمران، جس نے عوام کو، جس نے اپنی صرف ذات کے لیے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کر، جس نے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس عوام کو وہاں تک پلا کھڑا کیا ہے کہ آج بھی جو پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، آج بھی جو پاکستان کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ گرم ہیں، اس کے سب کے پیچھے پرویز مشرف کا ہاتھ ہے۔ اگر آج بھی بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کے الگ، پاکستان سے الگ ہونے کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی پرویز مشرف کا ہاتھ ہے کہ اکبر بگٹی کو جس طرح پرویز مشرف نے نشانہ بنایا، پھر وہاں پر اٹھنے والی تحریکیں جن کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، یہ سب کے سب پرویز مشرف کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس شخص نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا، اس شخص نے اسلام اور پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ ہماری کورٹ نے، ہماری سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جب پرویز مشرف مرے تو اس کی لاش کو پاکستان لایا جائے اور ڈی چوک پر 3 دن کے لیے لٹکا کر اسے نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ پوری پاکستانی قوم جان سکے اس بات کو کہ ظلم و ستم کرنے والے کبھی باقی نہیں رہتے۔ اگر میری باتیں یہ آپ کو سمجھ میں آئیں، پسند آئیں، تو آپ ضرور ان باتوں کو شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔